بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صدق اللہ مولانا العظیم. واجب الاحترام علماء کرام، پیران طریقت، سادات اعظام، اس وقت جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جا رہا ہے، اور اس میں مفتی علامہ عبد الرحمن صاحب نقشبندی مدہ ذلہ العالی نے جو معلومات فراہم کی ہیں، ہماری معلومات میں کافی اضافہ فرمایا ہے. قاری محمد خان صاحب نے جو ایک رسالے کے حوالے سے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کے کرامات بیان کی ہیں، اس سے بھی بڑی تسکین ملی ہے. اللہ کریم ہر دو علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگر کوئی ساتھی نعت خانوں میں بولنے میں رہ گیا ہے تو یہ ہماری کوتاہی ہے. ہمیں تمام اپنے نعت خانوں کو جو نعت کے ذریعے سے، خوش لکھنی کے ذریعے سے سرکار کے دین کی خدمت کرتے ہیں، ان کا بھی احترام کرنا چاہیے. نعت خان کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا. فتح مکہ والے دن سرکار نے حسان ابن ثابت کو ممبر پہ کھڑا کیا. تمام صحابہ کرام نیچے ہیں، علی مرتضیٰ نیچے ہیں، ابو بکر صدیق نیچے ہیں، فاروق اعظم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان غنی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، خود سرکار کی ذات نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. نعت خان ممبر کو اوپر کھڑا ہے. تو پھر وہ کوئی معمولی درجے کا آدمی ہوتا تو یہ منصب تو اسے مرحمت نہ فرمایا جاتا. اس لیے ہماری مجالس میں آپ حضرات ایک تو گھر سے چلتے وقت کچھ طے کر لیا کریں. آج نبی پاک علیہ السلام کے نام پر اتنے پیسے قربان کرنے ہیں. میں یہ کام کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کی بہت بے انتہا برکت عطا فرماتا ہے. آپ بھی اس کا تجربہ کر کے دیکھیں، برکت والی چیز ہے. سرکار نے کبھی چادر اتار کے دی ہے، کبھی عالم خواب میں چادر دی ہے. قصیدہ بردہ اسی کی یادگار ہے. اور عالم بیداری میں حضرت امام سبکی نے طبقات کبریٰ شافیہ لکھی ہے. اس کے اندر بتایا ہے کہ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، زہیر نام ہے. حضور کے 4 درباری شاعر ہیں، ان میں سے ایک حضرت زہیر ہے. ان کا میں شاعر ہوں. تو سرکار نے فرمایا اقدخ علی اعداء نبیک. مدح کے 2 اسلوب ہیں. ایک محبوب کے اندر پائے گئے ہوئے صفات کا ذکر کرنا، دوسرا محبوب کے دشمنوں کو جوتا پرشاد کرنا. یہ دونوں مدح کے اسلوب ہیں. تو اس مناسبت سے سرکار نے انہیں چادر عطا فرمائی. وہ چادر بعد میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے خریدی، اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے خریدی، اور کئی سالوں تک وہ چلتی رہی. آخر اس کے انجام کے بارے میں تحقیق نہیں ہو سکا، لیکن سرکار کا چادر دینا ثابت ہے. امام زین العابدین نے فرزدق کی زبان سے چند اشعار آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنے. جب آپ جیل میں تھے، وہاں سے 12,000 درہم فرزدق کو بھیجے. تو اس نے کہا کہ جناب میں مداح اہل بیت ہوں، مگر میں کسی لالچ کی بنیاد پر یہ کام نہیں کرتا. واپس کر دیے. آپ نے فرمایا یہ نبی پاک کی اولاد کا عطیہ ہے، اس کو رد نہیں کرنا، نقصان میں رہو گے. ہم لوگ جو چیز دے دیا کرتے ہیں واپس نہیں لیا، یہ لے لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اولاد کا بھی یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ آل اللہ کی خدمت کرتے رہے.
سرکار کے ثناخانوں کی خدمت کرتے رہے، اور میں احتیاطاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں رات مینچسٹر میں ٹھہروں گا انشاءاللہ۔ کل ظہر کے بعد آپ کے بارگاہ میں حاضری دوں گا فاتح خوانی کے لیے۔ مفتی صاحب کے خاندان میں کچھ موتیں واقع ہوئی ہیں، لیکن ان میں حاضر نہیں ہو سکا، تو کچھ وقت تو میں پاکستان میں تھا، نہیں حاضر ہو سکا، تو آ کے واپس بھی میں صحت میری ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں حاضری نہیں دے سکا۔ انشاءاللہ کل حاضری دوں گا۔ اب جو میں نے آیت پڑھی ہے، جی بسم اللہ۔ اس میں امام حسن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کے شان نزول میں حسن کے ابا جی کا ذکر ہے، جس میں میرے ابا جی کی فضیلت ہے نا، اس میں بھی حصہ دار ہوں۔ جس طرح زمینیں، مکان، روپے، پیسے ورثے میں ملتے ہیں، اسی طریقے سے یہ اوصاف بھی ورثے میں ملتے ہیں، خاص کر اولاد رسول میں جو سرکار نے فرمایا تھا نا، ما ترکناو صدقہ، ہم جو زمینیں مکان چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتے ہیں، وہ میری اولاد اس کو انہیرٹ نہیں کر سکتی، اس کو وراثت میں میری اولاد نہیں پائے گی۔ کہا اگر مادی وراثت میں بھی وہ وراثت نہیں پائے گی، روحانی میں بھی وہ وراثت نہ پائے تو پھر تو محروم ہوئے۔ کہاں پھر یہ دنیا اپنے باپ دادے کی زمینیں، مکان، سامان، دکان، روپے، پیسے ورثے میں پاتے ہیں، لیکن آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار سے وہ ورثہ پایا ہے کہ اس میں شریک ان کا کوئی نہیں ہے، وہ اپنے اس وراثت میں تنہا ہیں، ان میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور وہ اس طریقے سے کہ سرکار نے فرمایا حسن اور حسین دونوں میرے جزو ہیں، ناف سے لے کر کے سر کی چوٹی تک، ہاتھوں کے ناخنوں تک، یہ ورثہ امام حسن کو ملا ہے۔ میری ناف سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک یہ ورثہ امام حسین کو ملا ہے، اور باقی ائمہ آل بیت جو ہیں وہ امام حسین کی اولاد میں سے آئے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے امام مہدی اس کی اولاد میں سے ہوگا، امام مہدی اس کی اولاد میں سے ہوگا۔ اب اس جگہ چند ایک باتیں جو قابل غور ہیں، اور کوئی بات آپ کو پتا ہے میں بے سند کرنے کا عادی نہیں ہوں، ماشاءاللہ جو میرے پاس کتاب نہیں ہے اس کا بھی حوالہ نہیں دیتا، سچ ہے۔ جو حوالہ دیتا ہوں کتاب بھی موجود ہے، حوالہ جات بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن جب کوئی اچنبے کی بات آتی ہے تو اس وقت آدمی کا ذہن اکھڑ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ تباہ ذات باتیں کر رہا ہے، لیکن دین میں تباہ ذات باتیں کرنی حرام ہیں۔ جو کتاب کے ریکارڈ پر موجود ہیں وہ پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ لکھا ہے سید محمود علوسی بغدادی نے کہا امام حسن نے خلافت ظاہریہ سے دستبرداری کا اعلان کیا اور مسلمانوں کے خونوں کو بچانے کے لیے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اور امام ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے نائب تھے، وہ کتاب اتفاق سے میرے پاس موجود ہے، اس وقت میرے بریف کیس میں ہے، وہ نائب تھے۔ ایک طبقے کو تو سنتے ہیں نا کہ امام حسن مرید تھے اور وہ پیر تھے، یہ سراسر بے بنیاد بات ہے۔ لکھا امام راج مکی نے وہ نائب تھے حضرت امام حسن کے، جس طرح کہ حضرت عمر فاروق نائب تھے حضرت ابوبکر صدیق کے، اور حضرت عثمان نائب تھے حضرت عمر فاروق کے، اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ نائب تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے، اور حضرت علی مرتضیٰ کے نائب تھے حضرت امام حسن، تو اس لیے ان کا نائب کا درجہ ہے، وہ نائب ہیں ان کے۔ جس وقت انہوں نے مسلمانوں کے خونوں کو بچانے کے لیے دستبرداری کا اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ اس کے بعد جتنے خلفائے باطنیہ پیدا ہوئے وہ سارے حسن کی اولاد میں سے۔ یہ بات خیال میں آ رہی ہے؟ خلفائے باطنیہ جو ائمہ آل بیت ہیں،
ان میں امام حسین کے اولاد میں سے بھی ہیں، اور دوسرے جن کا نام ائمہ آل بیت کے نام سے نہیں آتا لیکن آل بیت میں سے ہیں، وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ آل اللہ کی تحقیق ہے کہ وہ بھی اصل میں جو ہے خلفائے باطنیہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں جتنے بھی ائمہ آل بیت ہیں جی یہ سب خلفائے باطنیہ ہیں، یہ سارے مجتہدین تھے، ٹھیک اور یہ اکتاب ہیں اپنے اپنے وقت کے۔ کون سے کتب ہیں؟ کتب مدار، جس پر پوری کائنات کی چکی گھومتی ہے۔ اور امام شامی آپ کے رسائل، رسالہ نمبر 2 کے اندر یہ بات موجود ہے، ضرورت پڑے تو پیش کر سکتا ہوں، کہ امت محمدیہ کا سب سے پہلا کتب جناب خاتون جنت ہے۔ پہلا امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے مکتوب جلد نمبر 3 لیٹر نمبر 123 میں لکھتے ہیں کہ جس وقت کسی کو ولایت گرانٹ ہونے لگتی ہے، نبی کریم علیہ السلام بھی جلوہ فرما ہوتے ہیں، خاتون جنت بھی جلوہ فرما ہوتی ہیں، مولا مرتضیٰ بھی ہوتے ہیں، حسن و حسین بھی ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ولایت کا فیصلہ پہلے ہوتا ہے، بعد میں کسی کو ولایت ملتی ہے۔ اب دیکھا نا، جو بغض اہل بیت رکھتے ہیں داڑیاں اس طرح جیسا کہ پتہ چلا ننکانہ صاحب یاتری آئے ہوئے ہیں۔ یاتری میں نے کل پرسوں اخبار میں دیکھا، میں نے کہا ان کی برادری تو ساری ہندوستان میں رہتی ہے، یہ ادھر پھر رہے ہیں۔ بغض اہل بیت جن کی آئیڈینٹی ہے، ان کی پہچان ہے بغض اہل بیت۔ آپ کو اپنی اولاد کا دشمن اچھا لگتا ہے؟ نہیں آپ کے پاس کچھ ہو تو آپ اپنی اولاد کے دشمن کو دیں گے؟ نہیں یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ اپنی اولاد کے دشمن کو کبھی نہ نوازیں؟ لیکن رسول کریم علیہ السلام، مولا مرتضیٰ، خاتون جنت، حسن و حسین علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ان کے دشمنوں کو نوازیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری روئے زمین پر کسی بھی ولی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، کوئی بھی ان میں دشمن آل بیت نہیں تھا، سب آل بیت کے ماننے والے تھے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات جاننی چاہیے کہ خلافت ظاہریہ کب شروع ہوئی ہے، جناب خلافت باطنیہ کب شروع ہوئی ہے، اور خلافت باطنیہ کس کے پاس ہے؟ کہا بلا شرکت غیرے پوری امت مسلمہ میں خلافت باطنیہ صرف اولاد فاطمہ کے پاس ہے نا؟ مزے کی بات، خلافت باطنیہ شروع کب ہوئی ہے؟ کب آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بھی تیار نہیں ہوا، اس وقت خلافت باطنیہ شروع ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل جن کا سن وفات 241 ہے، اور آپ کی کتاب ہے فضائل صحابہ، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کنتو انا و علی نورن واحدن، میں اور علی ایک نور تھے۔ جن کے مطلب سرکار فرمائیں میں اور وہ دونوں نور تھے، ان کے نور کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ جس حوالے سے سرکار کو نور کہتے ہو اسی حوالے سے علی کو بھی نور کہنا پڑے گا۔ غیر شعوری طور پر ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ نمائشی کتبے کے لیے حضرت نے نہیں لکھا، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اس کی اصل کیا ہے؟ کہا سرکار فرماتے ہیں میں اور علی ایک نور تھے۔ کب؟ کہا قبل ان یخلق آدم ب14 عاما، 14,000 برس پہلے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے میرا اور علی کا نور ایک تھا۔ وہ پہلے کیوں تھے؟ کہ دراصل وجود میں مقدم ہونا یہ موقوف علیہ کی دلیل ہے۔ معلومہ باقی انسانیت جو تھی وہ موقوف تھی،
اور علی اور نبی کا وجود موقوف علیہ تھا، اس لیے ان کو پہلے پیدا کیا گیا۔ فلما خلق آدم قسم ذلک النور بجزئین، جس آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کو دو اجزاء میں تبدیل کر لیا، دو جزوں میں تقسیم کر لیا۔ فجزء انا و جزء علی۔ علماء عقائد نے اس پر بحث چھیڑی ہے اچھا کہ سرکار کیا کرتے رہے، جنہوں نے یہ لکھا نا کہ سرکار کو اپنی ولادت سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں یا نہیں ہوں، چھوٹے میں بھی پتہ نہیں تھا میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں۔ یار علامہ قسطلانی نے محب الدنیا میں کے اندر لکھا ہے کہ جتنے گدھے تھے قریشیوں کے، اونٹ تھے قریشیوں کے، گھوڑے تھے قریشیوں کے، ایک دوسرے کی گردن میں گردن ڈال کے کہتے تھے مبارک ہو، پہلے جتنے نبی آتے رہے وہ انسانی حقوق کو تحفظ دیتے رہے، جانوروں کے حقوق کو کسی نے تحفظ نہیں دیا۔ اگر جانوروں کے حقوق کو کسی نے تحفظ دیا تو وہ آج آیا ہے اپنے گدھوں کو تو پتہ ہو نبی آیا ہے، نبی کو خود کو نہ پتہ ہو میں نبی ہو کر آیا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ بچپن میں جب اس کے پاس سے گزرا کرتا تھا مجھے کہتا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پتھر کو پتہ ہو یہ رسول ہے، نبی کو خود کو پتہ نہ ہو۔ وہ انہوں نے تحقیقات کے نام سے لکھی نا کتاب، اور پورے ملک کے دانشوروں نے ان کا پیچھا کیا ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا میں نبی ہوں کہ نہیں ہوں۔ یار اگر پتہ نہیں تھا تو بتاؤ پہلے جو پیدا کیا اس وقت نبی بنا کے پیدا کیا، بعد میں پھر ان کو کس وجہ سے پتہ نہ رہا؟ کہا دراصل علوم سلب ہو گئے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ نبی سے مراتب سلب نہیں ہوتے، نبی پر آفات و بلیات آتے ہیں۔ رسد بر آل ایما بیشتر آفات از دنیا، گزندے نیست از دندہ جو زنگوشتے شہادت رہا۔ آل اللہ پر مصائب آتے ہیں لیکن یہ ان کی ترقی درجات کا باعث ہوتے ہیں۔ نبی پر زوال مرتبہ نہیں ہوتا، یہ خدا کی شان کے لائق نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ زوال مرتبہ سے مراد توہین ہوتی ہے، کسی نبی کی توہین خدا کی مراد نہیں ہو سکتی۔ ماشاءاللہ آئی بات خیال میں؟ ماشاءاللہ۔ اور کہتے ہیں پھر وہ اللہ اللہ کرتے رہے، نیکیاں کرتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ یہ بات ہمارے عقائد کے اندر موجود ہے، جو نبراس شرح عقائد ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے اوپر جو خیالی کا اشیاء ہے وہ اس کے اندر بھی موجود ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو نبی پہلے نبی نہیں تھا، وہ پہلے صوفی بنا، پھر اللہ اللہ کرتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، پھر وہ غوث ہوا، قطب ہوا، مجدد ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، کہ یہ ترتیب مراتب سے آگے ترقی کرنا نبوت کے بارے میں عقیدہ کفریہ ہے۔ یہ عبادات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، محض عطیہ الہی ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ قاعدہ اختصاص ہے، یہ فضل اختصاصی ہے، یہ فضل اکتسابی نہیں، فضل جزائی نہیں کہ کسی کے عمل کے بدلے میں کسی کو نبوت ملے۔ نبوت محض فضل الہی سے ملتی ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کیا کرتے رہے کہ نبیوں کو نبوت سکھاتے رہے، نبیوں کو نبیوں کے فرائض بتائے، ان کو ٹرینڈ کرتے رہے۔ وہ کتاب نکال کے دکھاؤ کہ ایک مرتبہ اللہ نے اس کو نبوت کا منصب دیا ہو پھر اسے چھین لیا ہو، یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ اسلام میں یہ عقیدہ نہیں پایا جاتا۔ نبی کو جو فضائل ملتے ہیں وہ وڈرا نہیں ہوتے، واپس نہیں ہوتے۔ اچھا نبی تو یہ کام کرتے رہے، علی کیا کرتے رہے؟ کہ علی صوفیہ کو، اولیاء اللہ کو، جو خلافت باطنیہ کے ذمہ دار سٹاف تھا ان کو آپ تربیت دیتے رہے، ولی بناتے رہے۔ امام جلال الدین سیوطی جن کا سنہ وفات 911 ہے، انہوں نے الحاوی للفتاوی کے اندر اس پر بحث لکھی ہے کہ کائنات کا ایک ظاہری نظام ہے، ایک باطنی نظام ہے، لیکن ظاہری نظام باطنی نظام کے ماتحت ہوتا ہے۔ باطنی نظام جو ہوتا ہے اس کا مدار وہ قطب مدار ہوتا ہے، جس طرح کسی پن چکی میں ایک ایسی کیلی سی ہوتی ہے جس کے اوپر کا پارٹ پھرتا ہے، کہ اسی طریقے سے کائنات کی چکی جو ہے
وہ کتب مدار کے پر پھرتی ہے، وہ اس کو چلاتا ہے۔ اس کے اسٹاف کے کتنے ممبر ہوتے ہیں، پوری تفصیلات ہیں، اتنے دے ممبر ہوتے ہیں، اتنے غوث ہوتے ہیں۔ غوث تو جس کو کتب کہتے ہیں وہی غوث بھی اور وہی کتب بھی، یہ اصطلاح عوام میں مختلف ہے۔ اہل تحقیق کے نزدیک جو غوث ہوتا ہے وہی کتب ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس میں ابدال کتنے ہوتے ہیں، اس میں اوتاد کتنے ہوتے ہیں، اس میں نجبا کتنے ہوتے ہیں، پورا سٹاف جو پوری کائنات میں ورک کرتا ہے، اس کے متعلق بتایا کہ وہ خلفائے باطنیہ ہیں، ان کا انچارج وہ ہوتا ہے جو کتب مدار ہو۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اپنی ولادت سے پہلے تمام اولیاء اللہ کو تربیت دیتے رہے، وہ خلافت باطنہ تھی۔ اچھی طرح بات کو پکڑ کے رکھیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی، نہیں تو پچھلی بات پیچھے رہ جائے گی، اگلی آگے رہ جائے گی۔ اور ممکنہ بیان کرتے وقت آپ کو ایسا طریقہ آپ اختیار کریں مجھے مجرم گردان کے چھوڑ دیں، نہیں، آپ سے توقع کروں گا کہ آپ بات کو صحیح معنوں میں یاد رکھیں۔ یہ خلافت باطنیہ کا سسٹم، اس کا پہلا خلیفہ جو ہے سید محمود علوسی بغدادی نے اسی مقام پر تفسیر روح البانی کے اندر لکھا ہے کہ خلافت باطنیہ میں حضرت علی خلیفہ بلا فضل ہے، خلافت ظاہریہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک جو ہے وہ خلیفہ بلا فضل ہے، لیکن اس کا نام ہے خلافت ظاہرہ۔ یہ خلافت ظاہریہ کا چیپٹر ہے، لیکن خلافت باطنیہ شروع کب ہوئی ہے کہ جس وقت سے حضرت علی مرتضیٰ کا نور شروع ہوا ہے۔ نبی کا نور اور علی کا نور دونوں اکٹھے شروع ہوئے ہیں، اس لیے نبوت کا مدار سرکار کی ذات پر ہے، ولایت کا مدار علی کی ذات پر ہے۔ جو دشمنان علی ہے نا، داڑیاں لمبی کرنے سے اگر ولایت مل جاتی تو جتنے یاتری آئے ہوئے ننکانہ صاحب وہ سارے ولی ہوتے ہیں، نہیں ان میں کوئی نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کا دشمن کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ جامی رحمت اللہ علیہ نقشبندی ہے اور کمال درجے کا نقشبندی ہے، کہتے ہیں بس صدق و صفا گشت بیچارہ جامی، بس صدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد، غلام غلامان آل محمد، زیتون است پوشیدہ آوال جامی۔ سرکار مولا مرتضیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں زیتون است پوشیدہ آوال جامی، کہ ہستی بمانا سمیعم بصیرا۔ کا وہ خلافت چلتی چلی آئی، اور وہ خلافت کس پر چل کے ختم ہوگی؟ امام مہدی آخر الزمان پر۔ خلافت ظاہریہ کب شروع ہوئی؟ جب سے لے کر سرکار کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ براق بنایا گیا، خلیفہ بلا فضل ہیں، لیکن خلافت ظاہریہ میں اس خلافت ظاہریہ کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟ شریعت اسلامیہ کو نافذ کرنا، قانون اسلام کو نافذ کرنا، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، آرمی موبلائز کرنا، ایجوکیشن کے ادارے قائم کرنا، تعزیرات کا قائم کرنا، مجرموں کو سزائیں دینا، منکروں کو عتاب کرنا، اور ملکی پیداوار بڑھانا تاکہ اسلامی پرسکرائبڈ ایریا میں بسنے والی ساری قوم کو رزق پورا ہو جائے، تعلیمی ادارے کھولنا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیمات دینا تاکہ لوگ ذہنی اور اعتقادی طور پر اس حقیقت سے آشنا ہوں جن کے لیے سرکاری دو عالم السلام کو بھیجا گیا۔ وہ پھر ان کے بعد خلافت گئی حضرت عمر فاروق کے پاس، اس کے بعد عثمان غنی کے پاس، اس کے بعد حیدر قرار کے پاس، اس کے بعد حضرت امام حسن۔ خلافت ظاہریہ امام حسن پر ختم ہو گئی، لیکن خلافت باطنیہ جو ہے وہ قیامت کی صبح چل کے ختم ہوگی، اس وقت تک رہے گی۔ اور یہ سارا چارج جس خاندان کے داتا گنج بخش علی اجمیری ہیں، جس میں خواجہ غریب نواز ہیں، کیا بات ہے، خواجہ غریب نواز اور داتا صاحب، ان کی ایک ہی کہانی ایسی ہے جو پوری امت کے تمام عقائد کو گھیرے ہوئے ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں جو دو سطریں عربی کی سیدھی نہیں پڑھ سکتے، وہ کہتے ہیں میرے استاد کو کیا آتا ہے؟ کچھ نہیں آتا۔ واہ سید معین الدین چشتی اجمیری، تیری غیرت اور وفا پر قربان، 40 راتیں وہاں رہے، ہمارے پاس 55 سال لوگ رہے، لنگر ہمارا کھایا ہے، کپڑے ہمارے پہنے، سبق ہم سے پڑھا ہے، ہم نے فیسیں دی ہیں، یونیورسٹی کے امتحان دلائے ہیں، جب کسی قابل ہوئے تو جناب چھلانگ مار کے مخالف دھڑے پر ہو گئے۔
واہ سید خواجہ نظام الدین معین الدین چشتی میری، وہ کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کامل رہنما۔ اب ذرا اندازہ کہ 40 دن صرف وہاں رہے ہیں، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مجھے جہاں تک معلوم ہے، مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں کہ 1 لاکھ بندہ بھی وہ مسلمان کر سکے ہوں۔ خواجہ غریب نواز 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا، جو اتنا سبقت کر گیا وہ پھر اس کو اپنا پیر مانے، جس کے پاس انہوں نے 40 راتیں گزاری۔ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ ہم جتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں داڑھیوں کو کنگیاں کر کے فوٹو کھنچوا کے بیٹھ جاتے ہیں ممبروں پر، پہلی سطر پہ پکڑ لوں نا تو پہلی سطر ہی وہ تو آخر تک اس کو پروو نہیں کر سکتے، اس قدر فرق ہے۔ لیکن دعویٰ کیا ہے، یا مجدد بننے میں کوئی دونی فرق رہ گیا، باقی سارے بن گئے، 14 آنے بن گئے، 2 آنے باقی ہے۔ اور کتنے ہی ہیں جنہوں نے 5-6 اڑس رکھے ہیں کہ اب بہت جلدی میں وزیر اوقاف بن جاؤں گا۔ اس پورٹ فولیو کے لیے آپ بیگ خرید کے رکھ لیں، جلدی وہ ملنے والا ہے۔ جس دروازے پر آپ کھڑے ہیں اس دروازے کا اپنا ہی چوکا اٹھایا گیا ہے، تو تمہیں کیا ملے گا؟ گرو نانک کی گھنٹی ملے گی، بجاتے رہو، جسے بڑی بڑی داڑیوں والے بجا رہے ہیں تم بھی بجاتے رہو۔ اب خلافت ظاہری اور باطنیہ کا فرق ذہن میں آیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک، ان کے مطلب یہ جو حدیث ہے کہ نماز کی حالت میں سرکار کے آ کے پشت پہ سوار ہو جاتے، کبھی گردن پہ سوار ہو جاتے، ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید سرکار کی گھر کی 4 دیواری کا تجربہ ہے۔ نہیں، جب صحابہ کرام کہتے ہیں سرکار جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، امامت فرما رہے ہوتے تھے، اس وقت امام حسن آ کر کے ایسا کرتے تھے اور سرکار ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ اگر پوری صحابہ کی جماعت اس کی راوی ہو تو یہ حدیث حد تواتر کو پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ 40 افراد جس کے راوی ہوں سب متفق ہیں کہ وہ کسی کے نزدیک بغیر متواتر نہیں ہے، تو جہاں 200 400 صحابہ پیچھے کھڑے ہوں، اکابر صحابہ کھڑے ہوں، اتنے راوی تو میرا خیال ہے کسی اور حدیث کو میسر بھی نہیں آئے، اتنے یک وقت ہے۔ سمجھنے کی بات کہ نہیں؟ جس کو نماز کی حالت میں منع نہیں کیا، سمجھ والی بات ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر ہو، خارج الصلاۃ کی اطاعت کرے، نماز ٹوٹتی ہے مولانا کی نہیں ٹوٹتی؟ یقیناً ٹوٹتی ہے۔ خارج الصلاۃ کی اس نے پیروی کی ہے۔ اب سرکار کہیں نماز پڑھ رہے، امام حسن خارج الصلاۃ آئے ہیں، اوپر بیٹھ گئے، جب تک اترتے نہیں ہیں سرکار تسبیحیں کہتے جا رہے ہیں، یہ خارج الصلاۃ کی اطاعت ہے کہ نہیں؟ نماز ٹوٹی؟ نہیں ٹوٹی۔ اس کا مطلب یہ مولانا کی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے مداخلت سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے کئی رائے یہ ہے، فاطمہ کی اولاد ہو نماز میں آ کے مداخلت کرے تو ہماری نماز نہیں ٹوٹتی، جب سید الانبیاء کی نماز نہ ٹوٹے تو باقی مولویوں کی کیا بحث ہے؟ اور امام حسن کمال درجے کے حسین آدمی تھے۔ جس وقت یہ 3 بہنیں ایران فتح ہوا، 3 بہنیں قیدی بن کر کے آئیں، جناب علی مرتضیٰ نے ایک تجویز دی، ان کا باقی عورتوں کو کنیزیں بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ بادشاہوں کی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ بادشاہوں والا سلوک کرنا چاہیے۔ واہ عمر فاروق تیری عدالت پر، خدا پرستی پر، حق پرستی پر قربان۔ ان کا علی یہ تیری رائے محکم ہے۔ ان تینوں صاحبزادیوں کے نکاح ان کی مرضی سے کرتے ہیں۔ جتنے خوبصورت نوجوان تھے سب کو بلا کے بٹھایا، تو مائی شہر بانو نے آ کر کے حضرت امام حسن کے سر پہ ہاتھ رکھا، حضرت حیدر قرار فرماتے ہیں فلا تزوجیہ فإنہ بطلاق، یہ کثرت سے طلاق دے دیتا ہے، لاڈلا سا آدمی ہے، خوبصورت ہے، بیوی کو کچھ اہمیت نہیں دیتا، اس کے ساتھ شادی نہ کر۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت امام حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا۔
ایک صاحبزادی جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کو حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے سالم کو حضرت عبداللہ بن عمر کو دی گئی، اس سے بیٹا سالم پیدا ہوا، اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کو دی گئی جس سے قاسم پیدا ہوا، جس کے حوالے سے خاندان نقشبندیہ کے لوگ اپنے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منسلک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس کی تحقیق چاہیے۔ انصاف ایک چیز ہے جس کو انصاف کی ادا سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ جس تاریخ حضرت محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے، اسے 8 مہینے بعد حضور کا وصال ہو گیا۔ 8 مہینے بعد وصال ہونے کے بعد پھر دیکھنا ہے کہ کس دور میں ان کی شادی ہوئی ہے۔ جس وقت حضرت عبداللہ بن عمر بالغ ہوئے ہوں گے، حضرت محمد بن ابی بکر، اس کے بعد شادی ہوئی ہوگی نا، تو ان کی شادی کتنے سے سرکار کا وصال ہو 11ویں سال ہجرت میں، تو پھر اس کے اوپر ڈالیں کم از کم 12 سال سے پہلے لڑکا بالغ نہیں ہوتا، تو پھر 11 اور 12 23 ہو گئے، تو پھر اس کے بعد ان کی شادی ہوگی، ان سے صاحبزادے پیدا ہوں گے حضرت قاسم۔ حضرت قاسم جو ہیں ان سے تعلق بنتا ہے حضرت سلمان فارسی کی بیعت کا۔ سلمان فارسی جو ہیں وہ سن 33 میں ان کا وصال ہوا۔ جب حضرت محمد بن ابی بکر کی ولادت حضور کی وفات سے 8 مہینے پہلے ہوئی ہو تو ان کو 23 سال ہجرت کے زمانے میں تو وہ بالغ ہوئے ہوں گے، اس کے بعد ان کی شادی ہوئی ہوگی، ان کی شادی کے بعد بچہ پیدا ہو، اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا نا۔ سن 33 تک تو اس بچے کی بلوغت کا زمانہ یا اس کی ولادت کا زمانہ ثابت نہیں ہوتا۔ میرے پاس وہ کتاب موجود ہے جو حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ فوائد عثمانی، اس کتاب کا نام ہے، اس وقت میرے بیگ میں موجود ہے۔ میں کچھ وظائف خاندان نقشبندیہ کی اجازت سے پڑھتا ہوں، وہ اس وجہ سے میرے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر یہ ڈیٹیں جو بتا رہا ہوں یہ لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا کہ حضرت جعفر صادق ان سے بیعت ہوں گے تو پھر خاندان نقشبندیہ کا سلسلہ ادھر جڑے گا، لیکن اس کے اندر وہ کتاب کے اندر لکھا ہوا موجود ہے جو فوائد عثمانیہ ہے، کہا کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ان کے حضور کی وفات اور ان کی ولادت کا جو تعلق بنتا ہے، اس کے بعد حضرت قاسم کی جو ولادت ہے، یہ تو کسی طرح بھی سن 33 میں وہ بالغ ہو کر اولاد والے نہیں ہو سکتے، پھر ان کے نواسے حضرت امام جعفر صادق کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے ان کی بیعت کس کے ساتھ تھی؟ ہاں، یہ مین پوائنٹ ہے۔ کہتے ہیں ان کی اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا موجود ہے کہ ان کی جو بیعت تھی حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ تھی۔ باب قاسم الولایت ہو، پوری دنیا کے میں وہ تقسیم کرتا ہے۔ امام جعفر صادق صاحبزادے ہیں حضرت محمد باقر کے، امام محمد باقر جو ہیں وہ پوری دنیا میں ولایت تقسیم کرتے ہیں۔ باب قاسم الولایت ہو، وہ تصوف سیکھنے کے لیے قاسم کے پاس کیسے جائے؟ پھر وہ بتاتے ہیں کہ حضرت قاسم جو تھے وہ ان کے نانا لگتے تھے۔ یار بلوغت سے پہلے کس طرح نانا لگتے تھے؟ وہ تو بالغ ہوں گے تو اس کے بعد نانا لگے گے نا، لیکن پالنے کا کام انہوں نے، کیونکہ یہ کوئی وارث تھے، سادات کا گھر جو تھا ممتاز تھا، اور ان کے جو باپ ہیں ان کا سن وفات ہے سن 118، اور جناب قاسم کا سن وفات ہے 105۔ تو پہلے کون فوت ہوا؟ پہلے قاسم فوت ہوئے نا، تو اس کے بعد حضرت امام محمد باقر فوت ہوئے۔ تو امام محمد باقر کی وفات کے بعد وہ بے وارث ہو سکتے نا، لیکن سن 80 میں پیدا ہو کر کے 114 میں وہ کس طرح نابالغ ہوئے ہوں گے کہ ان کو کسی کا سہارا ضرورت ہو؟ اس وقت وہ لاکھوں انسانوں کے سہارا خود ہے۔ جو پہلے مرا ہے وہ کس طرح پرورش کرنے والا ہوگا؟ باپ بعد میں مرا ہے۔ امام محمد باقر جو ہیں وہ 118 میں ان کا وصال ہے۔ 118 میں ان کا وصال ہو تو پھر ان کو حضرت قاسم کیسے پال سکتے ہیں؟ وہ کوئی بے وارث تو نہیں تھے نا، ساری دنیا ان کے پاس پناہ لیتی تھی۔ اللہ حاضر قیاس، اس طرح یہ سلسلہ ولایت جو ہے سادات کی معرفت آیا اور گیا ہے۔
ان کی بیعت اگر ان کے ساتھ ہو سکتی ہے تو نسبت انتصاب ہو سکتی ہے، طریقت کی بیعت ان کی اپنے خاندان میں ہے، اس لیے تحقیق یہ ہے کہ خاندان نقشبندیہ کی ولایت برحق ہے، ان کا سلسلہ طریقت برحق ہے، مگر تعلق اس کا حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اگر کیا ہوگا تو انتصاب کیا ہوگا، جو جس کو کہتے ہیں جو طریقت اعتقادی طور پر انہوں نے بیعت کی ہوگی، ان کی جو طریقت کی بیعت ہے وہ اپنے باپ حضرت محمد باقر کے ساتھ ہے۔ اس طرح آپ کو ماننا پڑے گا کہ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سروردی ہو، شاذلی ہو، بدوی ہو، زنجانی ہو، خلوتی ہو، شتاریہ ہو، درکاویہ ہو، دندراویہ ہو، کبرویہ ہو، اویسیہ ہو، اور کوئی سا بھی سلسلہ تعلیم ہو، وہ حضرت علی کے بغیر سرکار سے جا کے ملتا نہیں ہے۔ بعض لوگ ان تحقیقات کی بنا پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا انکار کرتے ہیں، یہ سراسر حرام ہے۔ اولیاء اللہ کے کسی زمرے کا انکار کرنے کا حق نہیں ہے۔ ان کی بیعت جناب قاسم سے ہو تو یا حضرت محمد باقر سے ہو تو ولایت کی نسبت متحقق ہے۔ کاملین وقت پیدا ہوئے ہندوستان کے اندر اسلام جو گیا ہے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے، لیکن اس سے پیشتر ایک سیلاب گزر چکا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے خواجہ ابوالحسن خرقانی کے۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی جو تھے یہ خرقان کے رہنے والے تھے، اور سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کے اوپر چل کے یہ مرشد بنتے ہیں۔ ان کی بیعت بتائی جاتی ہے حضرت باجد بستامی کے ساتھ۔ باجد بستامی کا وصال ہوا ہے 170 میں، ان کی ولادت ہے 234 میں۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں، پیر مرید کی کوئی ملاقات نہیں ہے، لیکن روحانی فیضان برحق ہے۔ یہ صحیح ہے کہ روحانی فیضان ظاہری ملاقات کے بغیر بھی پایا جا سکتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی ان کے مرید تھے، 17 عمرے کیے، فیل ہو کے واپس آئے۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور جا کے ان سے کہتے ہیں اتنے عملے کی ایک بنا کچھ نہیں، آپ نے یہ میرا کرتا لے جا، یہ جو مشکل تجھ پر آ پڑے یہ کرتا سامنے رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ، اللہ تیری دعا رد نہیں کرے گا۔ کہتے جب کفار کے نرغے کے اندر میں بند ہو گیا سومناتھ کے مقام پر، اب بھاگ نکلنے کی کوئی صورت نہ رہی، اس وقت میں نے وہ کرتا سامنے رکھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وہ کافر جو ہمارے سر پر چڑھے ہوئے تھے سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے، اور تتر بتو کے پتہ نہیں چلا کون کدھر گیا۔ کہا وہ جو اصل میں فتوحات سلطان محمود غزنوی کی نہیں ہے، وہ خواجہ ابوالحسن خرقانی جو سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کے پیر و مرشدوں کے مرشد ہیں، ان کی برکت سے پہلی فتوحات ایک نقشبندی درویش کے کرتے کے ذریعے سے ہوئی۔ اس لیے ان کے کسی بھی فرد کا انکار کرنا بطور فرد کے یہ حرام ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تمام زمرہ ہے اولیاء اللہ جس میں امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سندی جیسے لوگ موجود ہیں، یہ جن کا نام لیتے ہیں خواجہ یعقوب چرخی وہ بھی نقشبندی تھے، اور خواجہ عبید اللہ احرار غالباً ان کے مرید تھے۔ خواجہ عبید اللہ احرار جو ہیں یہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد۔ تو اس طرح جو سلسلہ طریقت چلا آ رہا ہے یہ علی مرتضیٰ سے چلا آ رہا ہے، آگے اس کے نقشے کئی بدلے، پر امام حسن کی جو شان ہے وہ نبی پاک کا نواسا ہونے کی حیثیت سے ہے۔ اس پر سر الشہادتین کے اندر ایک بات لکھی شاہ عبدالعزیز صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ شہادت ایک وصف کمال ہے، اور جو وصف کمال سرکار کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا وہ وصف کمال ہونے سے محروم ہو گیا۔ وصف کمال ہونے سے محروم ہو۔ ہاں، حداد نے اپنے صدرے کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے، شرح لکھی ہے اس کی، انہوں نے کہا اگر علم غیب کلی بعد از خدا یہ کمال ہوتا سرکار کو نہ دیا جاتا تو اس کو کمال میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وصف کمال اسی صورت میں تسلیم ہوگا جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو شہادت بھی ایک وصف کمال ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، ایک شہادت سری، ایک شہادت جاری۔ شہادت سری اس کو کہتے ہیں زہر کھلا کے کوئی مار دے، چٹان کو گرے نیچے آ کے مر جائے، دریا میں ڈوب کے مر جائے، سانپ کاٹے تو وہ مر جائے، یہ شہادت سری ہے۔
شہادت جاری کافر کی یا بے دین کی تلوار سے مارا جائے تو وہ شہادت جاری ہے۔ امام حسن بھی جزو ہیں سرکار کے، امام حسین بھی جزو ہیں سرکار کے، تو شہادت دو روح دو لباس پہن کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ جو امام حسین ہے وہ شہادت جاری کا مظہر بنے، اور جو امام حسن کو زہر دیا گیا اور 99 مرتبہ دیا گیا، بچ نکلے، آخری مرتبہ دیا گیا تو شہادت ہوئی۔ یہ شہادت سری ہے۔ یہ دونوں طرح کی شہادتیں سرکار کے بارگاہ میں دو طرح کے لباس پہن کر کے حاضر ہوئیں۔ تو یہ تھا آج کا بیان امام حسن کی شہادت کے بارے میں۔ اللہ کا تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔